پہلے ہفتے نہ صرف اس وقت اس خدمت کو کرتے ہیں بلکہ پورا مہینہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور یقین جانیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اپنی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے، اس خوبصورت رفاقت کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے، اور اس نئے سال کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ We worship you Lord، خداوند ہم تیری حمد اور تیری ستائش کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں۔ خداوند اس نئے سال میں ایک نئے طور پر اپنا آپ تجھے پیش کرتے ہیں۔ خداوند مسیح ہمیں لے، ہماری زندگی میں خداوند، ہماری خدمت میں، ہمارے خاندان میں یسوع تو نظر آیا ہے۔ خدا ہم گھٹیں اور تو بڑھے، ہم چھپ جائیں اور تو دکھے۔ خداوند اس سال ماضی کی تمام غلطیوں کو بھلا کر، خداوند انہیں ترک کر کے، ان کی معافی مانگ کر ہم 2023 میں ایک نئے بہتر اور پھلدار سال کی بنیاد رکھیں۔ یہ سال تیری خدمت اور تیرے جلال کے لیے بہت سا پھل پیدا کرنے کا سال ہو۔ خداوند ہماری مدد کر، اپنے پیارے بھائیوں کے لیے، ان کی خدمتوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے اے باپ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند یسوع ہم سے کلام کر، اور اس نئے سال کی پہلی پاسٹر پریئر فیلوشپ میں ہم سبوں سے کلام کر اور ہمیں برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ آئیے میرے ساتھ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17واں باب، چیپٹر نمبر 17، یسوع مسیح کی ایک دعا ہم ایک دفعہ پھر اپنی برکت اور اپنی حوصلہ افزائی کے لیے پڑھیں گے۔ اس کے 20ویں آیت سے بلکہ 21ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح آسمانی باپ سے یہ دعا کر رہے ہیں تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ سب مل کر کہیں آمین۔ میرے عزیزو، اتحاد اور یونٹی ابتدا ہی سے مسیحی ایمان کی ایک اہم ترین ضرورت رہی ہے، اور آج بھی یہ ایماندار کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ شیطان ہمیں پھاڑنا چاہتا ہے، ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم الگ الگ ہو کر جو ہے وہ شاید اگر شکست نہیں تو محدود زندگی گزاریں۔ شاید وہ ہمیں شکست تو نہیں دے سکتا، لیکن جو خدا کا منصوبہ ہم سب کے لیے ہے اس میں ہم محدود ضرور ہو سکتے ہیں۔ وہ بڑے منصوبے کو ہم اکیلے پورا نہیں کر سکتے، اس لیے ہر سال اور ہر وقت یونٹی، اتحاد ایماندار کی سب سے بڑی ضرورت رہی ہے۔ سب کہیے آمین۔ یونٹی میں برکت ہے، اور اگر ہم مل کر کام کریں گے تو ہم بہت زیادہ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اکیلے، تنہا اور الگ تھلگ ہو کر کچھ کریں گے، یقیناً ہم کر تو لیں گے، لیکن اس کا پیمانہ، اس کا جو پھل ہے وہ محدود رہے گا، لیمیٹڈ رہے گا۔ اس سال کے آغاز میں یقیناً میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر ایک یونٹی میں، اتحاد میں خداوند کا کام کرنا ہے۔ سب کہیے آمین۔ جو چیلنجز، جو مشکلات اور جن بحرانوں کا ہم کلیسیاؤں میں اور اپنے ملک میں جن کا سامنا کر رہے ہیں، ان سے ہم مل کر ہی ان پر غالب آ سکتے ہیں، اور ان محدود
اور مسائل میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. نہ صرف ہم سروائیو کر سکتے ہیں بلکہ ہم نئے لیول اور نئے معیار تک جا سکتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سب مل کر خداوند کا کام کریں گے. جو 3 باتیں میں آج صبح آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یونٹی سے خدا کی فیور اور انوائنٹنگ آتی ہے. سب کہیے آمین. یونٹی attracts God's favor and anointing. جب ہم یونٹی میں خدا کا کام کرتے ہیں, جب ہم مل کر خدا کا کام کرتے ہیں تو یگانگت اور خدا کی مہربانی, خدا کا مسا ہم پر جاری ہوتا ہے. اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں بائبل بتاتی ہے کہ وہ سب ایک دل اور ایک جان ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر دعا کر رہے تھے. سب ایک جگہ پر جمع تھے. ان کی سوچ ایک تھی, ان کا خیال ایک تھا, ان کا مقصد ایک تھا, لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ وہ سب جمع تھے, سب ایک جگہ پر اکٹھے تھے. انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی جگہ پر تقسیم ہو کر نہیں بلکہ ایک ساتھ مل کر دعا کرنے کو اہم سمجھا, اسے اہمیت دی. اور بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ جب وہ مل کر دعا کر رہے تھے تو خدا کا پاک روح ان پر آ کر ٹھہر گیا, نازل ہوا, اور انہوں نے خدا کی غیر معمولی قدرت اور برکت کو حاصل کیا. اس سال کے آغاز میں آئیے ہم بھی جو ہے وہ کوپریٹ پریئرز کو, مل کر دعا کرنے کو اکیلے دعا کرنے پر ترجیح دیں. سب کہیے آمین. شخصی دعا بہت ضروری ہے, ہم شخصی دعا کریں. انڈیویجول پریئر از the key. اور میں اس بات کو آپ کو بتاؤں کہ دعا کیا کرتی ہے. دعا بہت کچھ کرتی ہے. دعا حالات کو بدل دیتی ہے. دعا کے سبب سے معجزات ہوتے ہیں. دعا کی برکت اور افادیت ہر ایماندار کی زندگی میں انتہائی ضروری ہے, لیکن سب سے بڑا فائدہ دعا کا یہ ہے کہ دعا آپ کو تبدیل کرتی ہے. دعا آپ کی سوچ کو تبدیل کرتی ہے. دعا آپ کے لائف سٹائل کو تبدیل کرتی ہے, اور دعا خدا کی قدرت کو آپ پر جاری کرتی ہے. سب کہیے آمین. سو کوپریٹ پریئر بہت ضروری ہے. اسی لیے کلام میں لکھا ہے جمع ہونے سے باز نہ ہو. سو اس سال کے آغاز میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے, اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لینا ہے کہ ہمیں مل کر دعا کرنی ہے, یونٹی میں دعا کرنی ہے. ایسی یگانگت نہیں کہ ایک بندہ یہاں پر کلام کے لیے دعا کر رہا ہے اور دوسرا بندہ کسی اور مقصد کے لیے آمین کہہ رہا ہے. دعا میں متفق ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہتر نتائج کے لیے نہ صرف جسم میں یہاں ہو بلکہ روح میں بھی ایک ہو. روح کی یگانگت بھی ضروری ہے, تبھی تو ہم بہتر نتائج ہمیں ملیں گے. بہت دفعہ ہم ہوتے یہاں پر ہیں لیکن ہماری سوچ اور انٹینشن کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے خداوند مسیح نے کہا اگر 2 متفق ہو کر زمین پر کچھ باندھیں گے تو وہ آسمان پر ہو جائے گا. سو یگانگت کیا کرتی ہے, وہ خدا کی فیور اور خدا کے مسا کو ہم پر جاری کرتی ہے. دوسری بات میں آپ کے لیے, آئیے میرے ساتھ وائس کی کتاب نکالیے, اور یہاں پر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یونٹی اور اتحاد سب کے لیے برکت اور فائدے کا سبب ہے. سب کہیے آمین. یہ ہم سب کے لیے برکت کا اور فائدے کا سبب بنتی ہے. وائس کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 9 میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم مل کر کام کریں
تصویر کو بابل کے برج کے پیراہے میں دیکھیں تو آپ دیکھیں ہے تو ان کا کوس صحیح نہیں تھا، خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا، لیکن وہ سب اس کوس اور اس مقصد کے لیے اکٹھے تھے، مل کر کام کر رہے تھے، اور ان کی یونٹی اور اتحاد اتنا پرومیننٹ اور مضبوط ہو گیا کہ خدا کو ان کے اس کام میں مداخلت کرنا پڑی۔ سو جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو ہم بہتر کام کرتے ہیں، جب ہم مل کر اتحاد میں خدمت کریں گے تو ہم ایک دوسرے کی برکت کا سبب بنیں گے۔ میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنی کلیسیاؤں میں، علاقوں میں یونٹی اور یگانگت کے اوپر بہت ہر سال ہر مہینے شاید ہم یہ بات کرتے ہوں، لیکن میں اس لیے اس خیال کو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہمیں اس سال خدا کے جلال کے لیے پھلدار زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں بہتر طور پر حکمت عملی کے ساتھ ایک ہو کر خداوند کا کام کرنا ہے، یونائٹ ہو کر خدا کا کام کرنا ہے، اور جب ہم یونائٹ ہو کر خدا کا کام کریں گے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے انہی آیات میں کہ اگر ہم ایک پر غالب ہوں تو وہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ بہت دفعہ ہم حوصلہ بھی ہار جاتے ہیں، ہم توقعات پر پورا نہیں اترتے، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی 2022 میں ہم یہ گول اچیو کر لیں گے، ہم یہ کام کر لیں گے، اور شیطان ہمیں ہمیشہ ڈسکریج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو کام نہیں کر سکتا، تو فیلئر ہے، تو ناکام ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک اچھا دوست اور بھائی ہوگا، وہ آپ اگر گر رہے ہیں تو آپ کو پکڑ لے گا، آپ کو حوصلہ دے گا، آپ کو انکریج کرے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہسٹری ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو ایک وقت میں ناکام نظر آتے تھے، دنیا کی نظر میں لگ رہا تھا ان کی خدمت میں کوئی پھل نہیں ہے۔ ولیم کیری جس نے پاکستان میں یا بڑے صغیر میں جس نے بائبل مقدس کے تراجم کیے، خدمت میں بڑی جانفشانی کی، تقریباً 17 سال وہ خدمت کرتا رہا، اور دنیا کی نظر میں لگا کہ یہ بے پھل ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن میرے عزیزو، آج بھی ولیم کیری کا نام اس لیے برے صغیر کے پہلے مشنری کے طور پر لیا جاتا ہے کیونکہ اس نے خدمت کرتے ہوئے گراں قدر قربانیاں دی، اور کلام مقدس جو آج برے صغیر کی بیشتر زبانوں میں پڑھی جاتی ہے، یہ اس کی خدمت کا پھل ہے۔ وہ ایک وقت میں بہت دل برداشتہ تھا، اس کی بیوی، اس کا خاندان بھی یوں لگ رہا تھا اسے چھوڑ گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایسے حوصلہ افزائی کرنے والے دوست اور ساتھی موجود تھے جس نے اس کی ہمت کو بڑھایا، اسے حوصلہ دیا، اور وہ خدمت کے کام کو جاری رکھا اس نے۔ میرے عزیزو، ہمیں مل کر یونائٹ ہو کر خداوند کا کام کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو اس سے ہماری خدمت اور خدا کے کام کا فائدہ ہوگا۔ سب کہیے آمین۔ خدا کے کام کے فائدے کے لیے ہمیں یونائٹ رہنا ہے، خدا کے کام کی بڑھوتی کے لیے ہمیں یونائٹ رہنا ہے، اور روحوں کی نجات اور ایک پھلدار زندگی اور خدمت کے لیے ہمیں یونائٹ رہنا ہے۔ پھر جو یونٹی کرتی کیا ہے؟ وہ ہمیں ہمارے وجود کو قائم رکھتی ہے، ہمیں سسٹینیبل بناتی ہے، ہمیں ہمارے وجود اور ہماری زندگی کو جاری رکھتی ہے۔ وہ سلسلہ ہماری
चर्च में फूट पड़ जाए, जहां पर लड़ाई झगड़े हो, वो कायम नहीं रह सकता। आमोस की किताब में लिखा है कि अगर दो शख्स मुत्तफिक ना हो तो वो साथ नहीं चल सकते। सो जब हम यूनिटी में रहते हैं तो हम कायम रहते हैं, जब हम यूनिटी में रहते हैं तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। दुनिया में बहुत सारी स्ट्रगल्स और आजमाइशें हैं, मेरे और आपके साथ भी हैं। हम भी एक जिस्म रखते हैं, हमारी भी जरूरियात हैं, हमारी भी बहुत से खानदानी तौर पर, शख्सी तौर पर मसाइल हैं। लेकिन अगर हमारे साथ अच्छे दोस्त होंगे तो वो हमारी सलाह करते रहेंगे। कल रात वारिस कील साहब और हम जब आ रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि जो अच्छे दोस्त हैं वो आपके गलत फैसलों पर आपकी इस्लाह करते हैं। आपको कहते हैं कि भाई जी आपने खिदमत में, खानदान में या कलीसिया में ये फैसला दुरुस्त नहीं किया। वो आपकी इस्लाह करेंगे, वो आपको अच्छे मशवरे देंगे, वो आपसे कहेंगे कि इस जगह पर आपने ये गलत किया है, अगर आप इस तरह करते तो ये बेहतर होता। हम बहुत दफा हमें सिर्फ यही कहना पसंद है, भाई जी जो तुसा कर देता है वो सही है, और इसी तनाजुर में हम अपनी कलीसियाओं का और अपनी जिंदगी का नुकसान कर लेते हैं। लेकिन इस साल हमें इस तौर पर एक दूसरे के साथ मुत्तहद और यूनाइट रहना है कि हम एक दूसरे की सलाह भी करें। खुदावंद यीशु मसीह या हमारे आसमानी बाप का पैटर्न क्या है? उसने कहा जिसे वो बेटा बना लेता है उसे वो कोड़े भी लगाता है। ये क्यों लगाता है? क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है। अगर आप एक भाई जो गलत राह पर चल रहा है उसकी सलाह और उसके गलत फैसले की आप अगर मुखालफत नहीं तो उसकी सलाह नहीं कर रहे, तो याद रखिए आप उससे मोहब्बत नहीं उससे अदावत कर रहे हैं। आप उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि आपको उसे उस अंधेरे में धकेल रहे हैं। वो गलत काम कर रहे हैं, तुसी कह रहे हो भाई जी तुसा बहुत अच्छा कीता है, तुसी ओदे गलत फैसले दी हामी पा रहे हो। सो इस साल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुदा के खादमों, आओ हम एक दूसरे के साथ इस तरह यूनिटी में आगे बढ़ें कि एक दूसरे की इस्लाह करें और उसकी खिदमत में उसकी मदद करें। सब कहिए आमीन। अब मैं जल्दी से ये बताना चाहता हूं कि इत्तेहाद में रुकावटें क्या हैं, क्यों यूनिटी जो है वो बन नहीं पड़ती। पहली वजह, हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। हम एक दूसरे को कहते नहीं हैं कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, या हम उस माफी को, उस गलती को दूसरे की अपने दिल में रखकर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। खुदावंद मसीह ने हमें ये सिखाया है कि जैसे तुम दूसरों के गुनाह माफ करोगे, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। बहुत सादा सा प्रिंसिपल है, सो हमें माफ करना है। दूसरी बात, नफरत हमारे दिलों में आ जाती है। जब हम माफ नहीं करते तो वो माफी, वो जख्म जो हमारे दिल में या हमारी रूह में किसी के सबब से लगे हैं, वो बिटरनेस या नफरत बन जाते हैं, वो तकलीफ दे होते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि कोई खादम ऐसा हो जिसके लिए हमारे दिल में नफरत हो और हम उसे कुर्सी पर बैठा देखें, उसे स्टेज पर कलाम सुनाते हुए देखें, तो लोग ऐसा, हकीकी में आपको बता रहा हूं, होता है कि लोग जमात से उठकर भी चले जाते हैं। क्यों? उस खादम के लिए उस बंदे के अंदर नफरत है। फिर हसद इत्तेहाद में एक रुकावट है। जब हम दूसरों की तरक्की से हमारे अंदर हसद आ जाता है, हम जलते हैं। बहुत दफा ये सिर्फ तरक्की, दुनियावी तरक्की नहीं है,
بلکہ خدمت بھی ہے کہ بھائی ہمارے چرچ میں کوئی بندہ ہے جس نے دعا کی اور معجزہ ہوا، جو جس کی زندگی میں خدا اس کی خدمت کو بڑھا رہا ہے، اور پاسبان یا دیگر لوگوں کے اندر یا دوسرے ہم خدمت ساتھی کے اندر اس کے لیے حسد پیدا ہو گیا، وہ اس کی خدمت کے لیے اپنی زندگی میں حسد کو رکھتا ہے، اور وہ بہت دفعہ ایک بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میرے عزیزو، حسد ایک بڑی رکاوٹ ہے، پر خود نمائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی رکاوٹ ہے یونٹی میں۔ بہت خادم ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی میں اکیلا ہی کافی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی سبب سے وہ دوسروں کے ساتھ مل کر خدمت نہیں کرتے۔ لیکن کلام مقدس ایسی آیات سے بھرا ہوا ہے جب ہمیں دوسروں کی عزت کرنے کے بارے میں سکھایا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو، لیکن ہم اس دنیا کے فریز کو اپنا لیتے ہیں کہ I am the best، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی اتحاد اور یونٹی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ چار باتیں میں اس حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس یونٹی کو ریسٹور کیسے کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ہنڈرنسز ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن ہاؤ وی کین ریسٹور یونٹی۔ پہلی بات، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، سب کہیے آمین۔ یہ میں نے اس لیے ڈاکٹر صاحب کو انکریج کیا، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، شاید یہ بات اچھی ہو یا بری لیکن یہ سچ ہے۔ بہت سارے ساتھی یا پاسبان یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے کچھ وہ سارے دوسری خدمتوں میں بھی دعا کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں، یا نیگیٹو باتیں بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کو خدا نے یہ بوجھ دیا ہے، وہ مسلسل سیزن اور آؤٹ آف سیزن وہ اس خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالات کوئی کسی طرح کے بھی ہوں، لوگ کچھ بھی کہیں، ایک بات گزشتہ 8-9 سالوں سے روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ پاسٹر پریئر فیلوشپ جو ہے یہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے ہوتی ہے، خادم جمع ہوتے ہیں، مل کر دعا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں اسی طرح زوردار تالیاں بجائیں اس بات کے لیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دعا آؤٹر سچویشنز کو تبدیل کرتی ہے، باہری حالات اور واقعات کو تو تبدیل کرتی ہے، لیکن ان سے بڑھ کر دعا ہمارے باطن کو تبدیل کرتی ہے۔ آمین۔ تو جب آپ دعا کریں گے دوسروں کے لیے آپ کا دل نرم ہوگا، دوسروں کے لیے جو سختی آپ کے دل میں ہے خداوند اس سختی کو تبدیل کر دے گا۔ سب کہیے آمین۔ دوسری بات، جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، ہمیں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے اگر میں محبت نہ رکھوں، آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جھناتی جھانک جوں۔ ماضی کو بھول جائیں۔ تیسری بات کہ ہمیں اپنے ماضی کو بھولنا ہے۔ کوئی بھی ہم میں سے پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر ہم ماضی کو تھامے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ سال ہماری برکت کا سال ہے، اور ہم شیطان کو اپنی برکت چھیننے نہیں دیں گے۔ ہم شیطان سے اس سال اس برکت کو چھینیں گے۔ جب ہم ماضی کو تھامے رہتے ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اتحاد کو بحال کرنے کا ایک بڑا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماضی کو بھول جائیں اور آگے قدم رکھیں۔ آمین۔ اس سال بھی ہمیں یہ کرنا ہے، اور
سال بلڈ کریں گے۔ چوتھی بات، ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں انتہائی ضروری ہے۔ اتحاد کے بغیر ہم خدا کے منصوبوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا کا ایک بڑا پلان ہے، یہ بات سچ ہے، ہم کچھ نہ کچھ تو کر دیں گے، لیکن جو خدا کا بگر پکچر ہے، بگر پلان ہے، وہ ہماری زندگی میں رہ جائے گا۔ لیکن جب ہم مل کر خداوند کا کام کریں گے، میرا ایمان ہے 2023 میں ہم خدا کی بڑی قدرت اور اس کے بڑے جلال کو دیکھیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیلنج بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس سال آؤ ہم بڑے بڑے پروگرامز کے ساتھ ساتھ ڈسائپلشپ پر توجہ دیں، شاگردیت پر توجہ دیں۔ ایلیا کے ساتھ الیشا تھا، موسیٰ کے ساتھ یشوع تھا۔ کیا ہم جو خادم ہیں، کیا ہم بھی نیکسٹ جنریشن کو بلڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا ایسوسیٹ پاسٹر یا نوجوان خادم ہے جس کی ہم گروتھ کر رہے ہیں، جسے ہم روحانی طور پر مضبوط کر رہے ہیں، جسے ہم اس لائق بنا رہے ہیں کہ کل وہ خدمت کی بھاگ دوڑ کو سنبھالے؟ مجھے ایک بشپ جان تھے یہاں پر، غالباً وہ پریسبیٹرین چرچ یا یوپی چرچ کے تھے، اتنے بزرگ نہیں تھے کہ اچانک ان کی موت ہو گئی۔ within a days پتہ چلا جی بشپ جان صاحب جو ہے وہ خداوند کے پاس چلے گئے، ان کی جو وائف یا ان کے بچے تھے وہ اعظم ٹاؤن میں رہتے تھے۔ بشپ صاحب کی شاید یہ توقع تھی کہ میں بہت سال زندہ رہوں گا، میں یہ کر سکوں گا، یہ کر سکوں گا، لیکن وہ خداوند کے پاس چلے گئے۔ ان کے بچے جو تھے وہ میں آپ کو ان کا حال نہیں بتا سکتا، ان کے پاس کھانے اور پہننے کے لیے کچھ تھا، بہت سارے جو ہے وہ ان کے حالات سے واقف ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا نقصان کیا ہوا کہ جو کلیسیا بشپ صاحب نے سال سے بلڈ کی تھی، وہ کلیسیا تتر بتر ہو گئی۔ خدا کا جو کام اور منصوبہ اس کلیسیا کے لیے تھا وہ پورا نہ ہو سکا، کیونکہ بشپ صاحب نے نیکسٹ جنریشن یا نیکسٹ لیڈرشپ کو بلڈ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں خدا نے چنا ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ کلام جو تو نے مجھ سے سنا ہے ایسے دیانتدار لوگوں کے سپرد کر جو دوسروں کو سکھانے کے بھی قابل ہوں۔ میں اور آپ اس قابل ہیں کہ ہم دوسروں کو سکھا سکیں، میں اور اس قابل ہیں کہ ہماری زندگی سے دوسرے نوجوان انسپائر ہوں اور وہ خدمت میں آگے بڑھیں۔ لیکن اس سال اس ٹاسک کو قبول کیجئے کہ کسی ایک نوجوان بیٹے اور بیٹی کو اپنے اس ایسوسیٹ یا اپنے ڈسائپل کے طور پر چنیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ایسا کریں گے تو آپ نیکسٹ جنریشن کو بلڈ کریں گے۔ کسی خادم نے گزرے دنوں کہا کہ اگر چرچ ایک ایماندار، صرف ایک غیر نجات کا شخص کو ایک سال میں جیتا تو پوری دنیا اب تک مسیح کے لیے ریچ کی جا چکی ہوتی۔ جو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی ہزاراں قبائل انریچڈ ہیں، مسیح کا کلام نہیں پہنچا، اگر ایک ایماندار ایک سال میں ایک شخص کو خدا کے پاس لے آئے گا تو چند ہی سال میں ہمارے ارد گرد لاکھوں ہزاروں لوگ مسیح کے شاگرد بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر آج اگر یہاں پر 150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 150 لوگ ایک شخص کو ایک سال میں مسیح کے لیے جیتے ہیں تو 2024 کے جنوری میں یہاں پر لوگوں کی تعداد 300 ہوگی۔ اگر وہ 150 اور لوگوں کو جیتیں گے تو آپ اندازہ کریں کتنی جلد ہم مسیح کے ارشاد اعظم کو پورا کر سکتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے اجتماعات نہیں کریں گے، ٹیلی ویژن چینلز بند کر دیں گے، وہ بھی خدا کے کلام کے پھیلاؤ کا ایک ٹول، ایک حصہ ہے، لیکن شاگرد بنانا ایک ڈیپر لیول آف ڈسائپلشپ ہے، اس کی زندگی میں اپنا آپ انڈیلنا۔ آؤ اس سال ایک کسی شخص کو مسیح کے لیے جیتیں اور اسے اپنا شاگرد بنا کر خدمت کے لیے انکریج کریں اور اس کے حوصلوں کو بڑھائیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریے، اپنے سروں کو جھکائیے اور ہم اس کلام کی روشنی میں ہم غور کریں گے کہ خداوند تو مجھے یونٹی کے لیے تیار کر۔ خداوند میں میری طرف سے شاید اے خداوند بہت دفعہ غلطیاں ہوئی ہوں، میں نے غلطی کی ہو، لیکن خداوند میں اس غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آئیے اس نئے سال میں ان تمام غلطیوں کو، ان تمام غلط فہمیوں کو اپنی سوچوں سے نکال دیں اور اے خداوند مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اے خداوند باخدا کسی غیر ملکی منسٹری کے ساتھ مل کر ہی خدمت کروں گا تو میں ترقی کروں گا۔ ہمارے ملک میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مقامی خدمت کو میں رہ کر ہی خاتموں نے بڑی ترقی کی، انہوں نے بڑا کام کیا۔ آئیے اس نئے سال کے آغاز میں سب خداوند سے کہیں خداوند میرے دل کو کھول دے اے خدا، میری زندگی میں اپنی قدرت کو جاری کر اے خدا، میں معاف کرنے والا بن جاؤں اے خدا، میرے دل سے حسد کو نکال دے اے خدا، میں معاف کروں اے خدا، محبت کروں اے خدا۔ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ خداوند میری زندگی میں تیرا جلال ظاہر ہو، کسی کے لیے نہیں۔ آئیے اپنے لیے چند لمحوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور کہیے خداوند اس سال میں اس یونٹی کو قائم کرنے کے لیے قربانی دوں گا۔ خداوند میں معاف کروں گا، میں تمام رکاوٹوں کو دور کروں گا، کسی کی ترقی سے میں حسد نہیں کروں گا۔ اگر کسی کو خدا بہت دے رہا ہے اور میرے پاس خدا نے یہ موٹر سائیکل دی ہے، یقین جانیے آپ خدا کی نگاہ میں ہیں اور وہ کسی وقت بھی آپ کو مسئلہ پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا دے گا، جیسے اس نے ساؤل کے ساتھ کیا۔ وہ باپ کے گلے ڈھونڈنے گیا تھا، لیکن فرام دیٹ پوائنٹ خدا نے اسے لے کر اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ آج بھی ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آج بھی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ آج بھی آپ کے تھوڑے کو بڑھا سکتا ہے، وہ آج بھی آپ کی زندگی میں اپنی ناممکنات قوتوں کو جاری کر سکتا ہے۔ آئیے خداوند سے کہیں خداوند تو مجھے لے لے، مجھے توڑ اے خدا، میرے غرور کو، میرے گھمنڈ کو، میری غلطیوں کو خداوند اس سال تو میری زندگی سے نکال دے۔ خداوند میں خداوند تیرے ساتھ تیری مرضی میں آگے بڑھوں اے خدا۔ ہو ہیلیلویا، شاندرا کا باسا تھوکو رو بو رو شاندارا رضا۔ آئیے سب چند لمحوں کے لیے دعا کریں۔ خدا کا پاک روح یہاں موجود ہے اور وہ آپ کے اندر آپ کی روح سے کلام کر رہا ہے۔ شاید وہ کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہو، لیکن کتنا اچھا ہو کہ آپ اپنی غلطی کا اقرار خداوند کی حضوری میں کریں، ایک نیا آغاز کریں، ایک نئی بگننگ کریں۔ او خداوند سے کہیں سال ہے خدا، میں بہتر اور لائق طور پر یونٹی میں رہ کر تیری خدمت کروں گا۔